فرض کریں آج کے دور کا کوئی بہت بڑا اربپتی انسان ہے جس کے پاس بے تحاشا دولت ہو. بالکل بے تحاشا دولت، اور اس کے پاس دنیا کی جدید ترین کرینیں ہوں، لیزر ٹیکنالوجی ہو، اور وہ اچانک یہ فیصلہ کر لے کہ اسے گیزا کا عظیم اہرام یعنی گریٹ پیرامڈ آف گیزا دوبارہ بنانا ہے. اور وہ بھی بالکل ویسا ہی اور اسی جگہ پر. ہاں بالکل اسی جگہ پر. تو ایک سیکنڈ کے لیے ذرا سوچنے کی بات ہے، کیا ہوگا، کتنا وقت لگے گا، اور سب سے اہم بات کتنے پیسے لگیں گے. بالکل بظاہر تو ہم انسانوں نے چاند پر قدم رکھ لیا ہے اور سمندر کے نیچے سرنگیں بنا کر بر اعظم کو بھی جوڑ دیا ہے. ہاں ٹیکنالوجی تو بہت آگے جا چکی ہے. تو پھر پتھروں کا ایک پہاڑ کھڑا کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے بھلا؟ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم اسی سوال کی کھوج لگائیں گے. اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور لامحدود بجٹ ہونے کے باوجود یہ کام تقریباً ناممکن ہے. اور آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسا کیوں ہے. اصل میں یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم ان فلک بوس شیشے اور سٹیل کی عمارتوں کو دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں اپنی انجینئرنگ پر بہت غرور ہوتا ہے. ہاں ہمیں لگتا ہے ہم نے سب کچھ فتح کر لیا ہے. لیکن گیزا کا یہ پیرامڈ محض پتھروں کا ڈھیر نہیں ہے. یہ 4500 سال پرانا ایک ایسا جیومیٹرک اور لاجسٹیکل راز ہے جس کا نام سن کر آج کے بہترین انجینئرز کے بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں. واقعی؟ بالکل. آج کی جدید تعمیراتی سائنس ہر چیز کو ماڈل کر سکتی ہے، لیکن جب بات اس پیرامڈ کی آتی ہے تو ہماری ٹیکنالوجی کی حدیں بالکل واضح ہونے لگتی ہیں. اچھا تو چلیں اس کی شروعات بالکل صفر سے کرتے ہیں. کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو زمین چاہیے نا؟ ظاہر ہے ہوا میں تو عمارت نہیں بن سکتی. تو پتھروں کو ایک کے اوپر ایک رکھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم یہ 60 لاکھ ٹن وزنی عمارت کہاں کھڑی کر رہے ہیں. ایک منٹ کے لیے ذرا اس وزن کے بارے میں سوچیں. 60 لاکھ ٹن مطلب یہ کتنا ہوتا ہے اگر ہم ایک درمیانی سائز کی سیڈان گاڑی کا وزن 1 ٹن مان لیں؟ تو ہم 60 لاکھ گاڑیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں. 60 لاکھ گاڑیاں، یہ تو دماغ سن کر دینے والا ہنسا ہے. اور اس وزن کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کا رقبہ بھی دیکھنا ہوگا. یہ ساخت 147 میٹر اونچی ہے، یعنی تقریباً ایک 40 منزلہ عمارت کے برابر. جی ہاں، اور یہ نیچے سے 12 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے. 12 ایکڑ کا مطلب ہے 10 پروفیشنل فٹ بال گراؤنڈز کو ایک ساتھ ملا دیا جائے. مطلب یہ سارا وزن ایک بہت بڑی سطح پر پھیلا ہوا ہے. مجھے یہاں ایک موازنہ کرنے دیں. ضرور. اگر ہم آج کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کی بات کریں، وہ تو اس پیرامڈ سے بہت زیادہ اونچی ہے. ہاں اونچائی میں تو بہت آگے ہے. تو برج خلیفہ کا وزن کتنا ہوگا؟ میرا اندازہ ہے کوئی 1 کروڑ ٹن کے آس پاس. یہی تو وہ غلط فہمی ہے جو ہمیں اپنی جدید عمارتوں کے بارے میں ہوتی ہے. برج خلیفہ کا کل وزن صرف 5 لاکھ ٹن ہے. کیا صرف 5 لاکھ ٹن؟ جی 5 لاکھ ٹن. یعنی گیزا کے پیرامڈ کے سامنے برج خلیفہ کا وزن محض 8% ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے کسی ہاتھی کے سامنے ایک چھوٹی سی بلی کھڑی ہو. تکنیکی لحاظ سے یہ ایک بہت زبردست مثال ہے. اصل میں برج خلیفہ اندر سے زیادہ تر کھوکھلا ہے. اس میں شیشہ اور ہلکا سٹیل استعمال ہوا ہے. اور پیرامڈ مکمل ٹھوس پتھر ہے. بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ 60 لاکھ ٹن وزن کسی زمین پر رکھتے ہیں تو وہ زمین کیسی ہونی چاہیے؟ ہاں عام مٹی تو دھس جائے گی. اگر آج ہم گیزا پلیٹو میں 13 ایکڑ زمین خریدنے جائیں تو وہاں کی زمین اور بین الاقوامی پرمٹس کی لاگت ہی تقریباً 100 سے 120 ملین ڈالرز ہوگی. 120 ملین ڈالرز؟ اور یہ انڈین روپوں میں کوئی 180 کروڑ اور پاکستانی روپوں میں 3360 کروڑ بنتے ہیں. ایک منٹ، 120 ملین ڈالرز صرف ریت اور مٹی خریدنے کے لیے؟ کیا ہم دبئی کی طرح سمندر میں کوئی نیا جزیرہ بنا رہے ہیں؟ نہیں، لیکن یہ کوئی عام پلاٹ بھی تو نہیں ہے. آپ یہ وزن کسی بھی عام زمین پہ نہیں رکھ سکتے. اچھا. اگر آپ نے یہ 60 لاکھ ٹن وزن ریت یا کمزور بیڈ راک پر رکھ دیا تو زمین اسے سہار نہیں پائے گی اور وہ دھنس جائے گی. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟
زمین خریدنے کے بعد ہمیں جدید سینسرز، گراؤنڈ پیلیٹریٹنگ ریڈارز اور سیزمک سکینرز کے ذریعے 200 فٹ نیچے تک زمین کا سکین کرنا ہوگا تاکہ دیکھا جا سکے کہ نیچے کیا ہے۔ ہاں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نیچے موجود ٹیکٹونک پلیٹس زلزلے کی صورت میں کیسا برتاؤ کریں گی۔ اس ایک سکیننگ کے عمل پر کم از کم $5 ملین کا خرچہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، ہم نے سکین کر لیا اور مان لیتے ہیں کہ زمین مضبوط ہے۔ اب اگلا مرحلہ، بنیاد کو ہموار کرنا ہوگا۔ ہم بلڈوزر لائیں گے اور اسے سیدھا کر دیں گے۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ مسئلہ درستی یعنی ایکوریسی کا ہے۔ پیرامڈ ایک جیومیٹرک شکل ہے، اس کی بنیادیں اگر بالکل 100% لیول پر نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ تو اوپر جا کر تباہی مچ جائے گی۔ فرض کریں ہم بنیاد کو لیول کرنے میں محض 1 ملی میٹر کی بھی غلطی کر دیتے ہیں۔ صرف 1 ملی میٹر؟ جی، فزکس اور جیومیٹری کے زاویوں کے اصول کے تحت جب آپ وہ دیوار 147 میٹر اوپر تک لے کر جائیں گے تو نیچے کی وہ 1 ملی میٹر کی غلطی اوپر جا کر 14.7 سینٹی میٹر کے جھکاؤ میں تبدیل ہو جائے گی۔ او میرے خدا! اور اتنے بھاری پتھروں کے ساتھ یہ جھکاؤ پوری عمارت کو گرا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ تو واقعی ہوش اڑا دینے والی بات ہے۔ مطلب اگر ہم نے لیزر لیولنگ اور جی پی ایس گائیڈڈ بلڈوزرز استعمال کر کے بھی زمین کو مکمل طور پر سیدھا نہیں کیا تو ہم پتھر رکھنے سے پہلے ہی $500 بلین ایک دھستی ہوئی قبر میں لگا دیں گے۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تاریخ میں ایسی ایک غلطی کی مثال موجود بھی ہے۔ فیرو خوفو، جس کا یہ عظیم اہرام ہے، اس کے والد سنیفرو نے بھی ایک پیرامڈ بنانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، جسے بینٹ پیرامڈ کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ سنیفو کے انجینئرز نے بنیادوں کی خرابی اور نیچے موجود نرم چٹانوں کا صحیح اندازہ نہیں لگایا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب پیرامڈ آدھا بن گیا تو اس کا بوجھ زمین برداشت نہ کر سکی اور وہ ایک طرف جھکنے لگا۔ انہیں مجبوراً اوپر سے اس کا زاویہ تبدیل کرنا پڑا تاکہ وہ گرے نہیں۔ ہم آج یہ رسک نہیں لے سکتے۔ بالکل نہیں۔ ہمیں 60 لاکھ ٹن کو سہارا دینے کے لیے 4 میٹر موٹی کنکریٹ کی تہ بچھانی پڑے گی، جس میں ہائی گریڈ سٹیل کی ری انفورسمنٹ ہوگی۔ 4 میٹر موٹی تہ؟ جی، اور اس پورے پلیٹ فارم کو بنانے کے لیے 5 لاکھ ٹن کنکریٹ درکار ہوگا اور اس کا تخمینہ $400 ملین ہے۔ ذرا اس بات کو ہضم کرنے دیں۔ ہم نے ابھی تک ایک بھی پتھر زمین پر نہیں رکھا۔ ہاں، صرف فرش بنایا ہے۔ صرف زمین خریدی ہے، اس کا ٹیسٹ کیا ہے اور ایک کنکریٹ کا فرش بچھایا اور ہمارا بل $550 ملین تک پہنچ چکا ہے۔ اور یہ تو آج کے کئی بڑے فلائی اوورز اور ڈیمز کے بجٹ سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن چلیں، فرش تیار ہو گیا، اب اصل کام کی باری ہے۔ وہ 23 لاکھ دیو ہیکل پتھر۔ ہم یہ پتھر کہاں سے لائیں گے؟ میرا مطلب ہے، کیا ہم کسی فیکٹری کو آرڈر دے سکتے ہیں؟ یہی تو سب سے بڑا لاجسٹیکل ڈراؤنا خواب ہے۔ ہم 23 لاکھ بلاکس کی بات کر رہے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی پتھر چھوٹا نہیں ہے۔ ہر بلاک کا وزن کتنا ہے؟ ہر ایک بلاک کا وزن 2 ٹن سے لے کر 60 ٹن تک ہے۔ تصور کریں کہ ایک پتھر ایک جدید لینڈ کروزر یا رینج روور گاڑی جتنا بڑا اور بھاری ہے۔ ایک رینج روور جتنا پتھر؟ اگر آج کی کوئی بہت بڑی اور جدید فیکٹری اپنی پوری استعداد پر کام کرے اور روزانہ 100 بلاکس کاٹ کر دے تو جانتے ہیں یہ تمام پتھر اکٹھے کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ شاید چند مہینے یا چلیں 1-2 سال۔ 63 سال۔ 63 سال صرف پتھر کاٹنے میں؟ یہ تو ناممکن ہے۔ بالکل۔ اگر کوئی آج یہ پروجیکٹ شروع کرے گا تو وہ یقیناً اپنی زندگی میں اسے مکمل دیکھنا چاہے گا۔ تو اگر ہم اسے 5 سال کے اندر مکمل کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اگر اسے 5 سال میں کرنا ہے تو ہمیں روایتی کانکنی کو بھولنا ہوگا۔ ہمیں پتھروں کی کانوں میں براہ راست 250 ڈائمنڈ وائر 100 مشینیں لگانی پڑیں گی۔ ڈائمنڈ وائر سا؟ یہ کیا چیز ہے اور یہ عام آریوں سے مختلف کیسے ہے؟ یہ کوئی عام آری نہیں ہوتی۔ یہ دراصل سٹیل کی ایک بہت موٹی کیبل ہوتی ہے جس کے اندر انڈسٹریل ہیرے جڑے ہوتے ہیں۔ ہیرے پتھر کاٹنے کے لیے؟ جی، کیونکہ جب آپ کو 60 ٹن کا گرینائٹ کاٹنا ہو تو عام سٹیل کے بلیڈ رگڑ اور حرارت کی وجہ سے پگھل جائیں گے یا ٹوٹ جائیں گے۔ اچھا، تو ہیرے استعمال ہوتے ہیں۔ ڈائمنڈ وائر سا انتہائی تیزی سے گھومتی ہے اور ہیرا، جو کہ دنیا کا سخت ترین مادہ ہے، وہ پتھر کو مکھن کی طرح کاٹتا ہے۔ کیا بات ہے! لیکن ان 250 مشینوں کی خریداری، ان کا سیٹ اپ اور انہیں چلانے کا خرچہ $500 ملین ہوگا۔ اوہ! اور یاد رہے، ہم عام پتھر نہیں کاٹ رہے،
ہمیں ہائیڈریٹڈ لائم سٹون اور کنگز چیمبر کے لیے خاص قسم کا گرینائٹ چاہیے، جس کی وجہ سے صرف خام پتھروں کی قیمت $1 بلین بنے گی۔ $1 بلین صرف پتھر کے لیے؟ اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ 250 مشینیں جو ہیروں کی تاروں سے پہاڑ کاٹ رہی ہیں، یہ کوئی چھوٹے جنریٹر سے تو نہیں چلیں گی؟ بالکل نہیں۔ ان کو چلانے کے لیے کتنی طاقت درکار ہوگی؟ یہ ایک اور چیلنج ہے۔ ان پتھروں کو مسلسل کاٹنے کے لیے جو رگڑ پیدا ہوتی ہے، اس پر قابو پانے کے لیے بے پناہ انڈسٹریل ٹارک اور پاور چاہیے۔ تو کتنی بجلی چاہیے؟ یہ 250 مشینیں 5 سال تک 20 میگا واٹ فی گھنٹے کے حساب سے بجلی استعمال کریں گی۔ آپ کو معلوم ہے یہ بجلی کتنی ہے؟ کتنی؟ یہ اتنی بجلی ہے جتنی پورے اٹلی کی ایک دن کی کھپت ہے۔ اٹلی کی ایک دن کی کھپت؟ یہ تو پاگل پن ہے۔ مطلب ہمیں صرف پتھر کاٹنے کے لیے ایک پورے ملک جتنی بجلی کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم اس کا بل نکالیں تو یہ بغیر کسی سر چارج کے کم سے کم $155 ملین بنیں گے۔ اوکے، تو اب ہم نے 23 لاکھ پتھر کاٹ لیے، اب انہیں کان سے اٹھا کر گیزا کے اس کانکریٹ والے فرش تک لانا ہے۔ مجھے یاد ہے کچھ پتھر تو اسوان سے لائے گئے تھے نا؟ ہاں، جو کہ گیزا سے 900 کلومیٹر دور ہے۔ 900 کلومیٹر؟ اور یہ 900 کلومیٹر کا فاصلہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم اس پوری صورتحال کا بغور جائزہ لیں تو یہ اب صرف ایک تعمیراتی منصوبہ نہیں رہا۔ تو کیا بن گیا ہے؟ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹ اور سپلائی چین آپریشن بن گیا ہے۔ اسی ٹن کے گرینائٹ بلاکس کو 900 کلومیٹر دور سے لانے کے لیے ہمیں 2400 ہیوی ڈیوٹی ٹرکس درکار ہوں گے۔ 2400 ٹرکس؟ اور یہ عام ٹرک نہیں ہے، یہ وہ ٹرک ہیں جو کانوں میں استعمال ہوتے ہیں اور جن کے ٹائر ہی انسانوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، آپ ایک ہائی وے پر سفر کر رہے ہیں اور آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے دیو ہیکل ٹرکوں کی ایک قطار لگی ہوئی ہے جن پر مکانوں کے سائز کے پتھر لدے ہیں۔ اور اگر ہمیں اسے 5 سال میں مکمل کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے روزانہ 132 ٹرپس، یعنی 500 بھاری بھرکم ٹرک اگلے 5 سال تک دن رات آندھی ہو یا طوفان ہر وقت سڑک پر رہیں گے۔ بالکل، اور ان ٹرکوں کی مینٹیننس، ان کے ٹائروں کی گھساوٹ اور ہزاروں لیٹر ڈیزل، اس سارے لاجسٹکس کے آپریشن کا خرچہ مزید $200 ملین ہے۔ اور ایک سیکنڈ، آج تو ہم ہزاروں ٹرک اور پکی سڑکیں استعمال کر رہے ہیں، قدیم مصریوں نے یہ کیسے کیا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں آج کی ٹیکنالوجی پر ہمارا غرور ٹوٹتا ہے۔ قدیم مصریوں کے پاس نہ ٹرک تھے، نہ ڈائمنڈ وائر سو مشینیں، اور نہ ہی اٹلی جتنی بجلی پیدا کرنے والے پاور پلانٹ۔ تو انہوں نے یہ کیسے کیا؟ انہوں نے یہ سارا کام دریا کے راستے، لکڑی کی کشتیوں اور چھینی اور ہتھوڑوں کی مدد سے کیا تھا۔ انہوں نے پتھروں کو رولرز پر رکھ کر انسانی طاقت سے کھینچا۔ یہ سن کر تو دماغ سن ہو جاتا ہے۔ اور آج ہمارے پاس $2 بلین سے زیادہ کا بل بن چکا ہے، اور ابھی تک ہم نے صرف پتھر سائٹ پر پہنچائے ہیں، چنائی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ چنائی کا مرحلہ تو اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ چلے اب ہم اس پروجیکٹ کے سب سے خطرناک اور بظاہر ناممکن مرحلے کی طرف چلتے ہیں، یعنی ان پتھروں کو جوڑنا۔ اب ہمارے پاس پتھر گیزا میں موجود ہیں، ہم نے کرینے لگانی ہیں اور انہیں ایک کے اوپر ایک رکھنا ہے۔ نیچے کے پتھر رکھنا تو شاید پھر بھی آسان ہو، لیکن مسئلہ تب شروع ہوگا جب ہم اوپر جائیں گے، خاص طور پر وہ اسی ٹن وزنی گرینائٹ کے بلاکس جو کنگز چیمبر کی چھت پر لگائے گئے ہیں۔ اور وہ چھت 147 میٹر کی بلندی پر ہے۔ میں تو یہ سوچ کر ہی گھبرا رہا ہوں کہ آج کل کی کرینے اتنا وزن اتنی اوپر کیسے لے جائیں گی۔ یہاں آ کر جدید فزکس ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کرینوں کا ایک بنیادی اصول ہوتا ہے جس کا تعلق ٹارک اور لیوریج سے ہے، یعنی وزن اور فاصلے کا توازن۔ جی، کرین کا بازو جتنا لمبا ہوگا اور جتنا اوپر آپ وزن کو لے جائیں گے، کرین کی وزن اٹھانے کی صلاحیت اتنی ہی کم ہو جائے گی۔ مطلب ہم بس ایک بڑی سی کرین منگوا کر یہ کام نہیں کر سکتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ 147 میٹر کی بلندی پر اسی ٹن کا وزن اٹھانا کوئی کھیل نہیں ہے۔ اس کام کے لیے ہمیں دنیا کی سب سے بڑی ٹاور کرینز چاہیے ہوں گی، جیسے کہ کرول K10000۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور کرینوں میں سے ایک ہے۔ اور ہمیں 1-2 نہیں، ایسی 10 خصوصی کرینز چاہیے ہوں گی۔ میں نے ان کرینوں کے بارے میں پڑھا ہے، یہ اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ان کا اپنا وزن ہزاروں ٹن ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن جیسے جیسے پیرامڈ کی اونچائی بڑھے گی، اس کی چوڑائی تو کم ہوتی جائے گی نا، تو ہم ان کرینوں کو کھڑا کہاں کریں گے؟ یہی تو اصل چیلنج ہے۔
जैसे जैसे तामीर ऊपर जाएगी हमें इन क्रेनों को बार बार खोलना पड़ेगा, ऊपर ले जाना होगा और दोबारा जोड़ना पड़ेगा। ये तो इंतहाई पेचीदा और खतरनाक काम है। बहुत ज्यादा। सिर्फ इन 10 क्रेनों का किराया, उन्हें बार बार खोलने और जोड़ने का खर्चा और उनकी 5 साला देखभाल ही $300 मिलियन है। और मेरे ख्याल में ये तो सिर्फ पैसे की बात है। असल मसला लागत नहीं बल्कि दुरुस्ती यानी एक्यूरेसी का हो। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि एहराम मिस्र के पत्थरों के दरमियान जो दरारें हैं वो इतनी बारीक हैं कि उनके बीच में से एक क्रेडिट कार्ड भी नहीं गुजर सकता। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या हम आज की क्रेनों से इतनी दुरुस्तगी हासिल कर सकते हैं? ये तकरीबन मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। जब आप 140 मीटर की बुलंदी पर उसी टन का पत्थर हवा में लटकाते हैं तो एक फिजिक्स का फिनोमेना हरकत में आता है जिसे पेंडुलम इफेक्ट कहते हैं। पेंडुलम इफेक्ट यानी झूलना? हाँ, बुलंदी पर हवाएं बहुत तेज होती हैं। अगर वो उसी टन का ब्लॉक हवा के दबाव से सिर्फ 2 या 3 इंच भी झूल गया ना, तो वो क्रेन को बीच में से 2 टुकड़े कर देगा। बिल्कुल। इतने बड़े वजन को हवा में लटकाना, उसे हवा के दबाव से बचाना और फिर 1 मिलीमीटर की दुरुस्तगी के साथ उसे बिल्कुल सही जगह पर बिठाना, ये आज की टेक्नोलॉजी के लिए भी एक भयानक ख्वाब है। इसके लिए तो हमें इंतहाई माहिर, फौलादी आसाब वाले मजदूरों और इंजीनियर्स की जरूरत होगी। और ऐसे खतरनाक काम के लिए उनकी इंश्योरेंस का खर्चा $400 मिलियन मजीद बढ़ा देगा। चलें, फर्ज कर लेते हैं कि हमने किसी न किसी तरह ये सब कर लिया, आखिरी पत्थर भी रख दिया गया, फिर तो इमारत तैयार हो गई। लेकिन एक मिनट, आज हम जो पिरामिड देखते हैं वो तो खुरदुरा और सीढ़ियों की तरह लगता है। क्या 4500 साल पहले ये ऐसा ही दिखता था? बिल्कुल नहीं। आज हम जो देखते हैं वो तो दरअसल उसका अंदरूनी खुरदरा ढांचा है। वक्त के साथ साथ उसकी बैरूनी तह गायब हो गई। तो जब ये पिरामिड असल में बना था तो ये कैसा था? उसकी आखिरी फिनिशिंग के लिए उसे एक खास पत्थर से चमकाया गया था। कदीम मिस्रियों ने उस पर टोरा लाइमस्टोन के 1,15,000 इंतहाई तराशे हुए बिल्कुल हमवार और सफेद ब्लॉक्स बैरूनी तह के तौर पर लगाए थे। 1,15,000 सफेद ब्लॉक्स? जी, ये बैरूनी तह इतनी चिकनी और सफेद थी कि ये पिरामिड दिन में सूरज की धूप में और रात को चांदनी में शीशे की तरह चमकता था। ये इतना रोशन होता था कि मीलों दूर से नजर आता था। ये तो वाकई एक जादुई मंजर होगा। अगर हम आज वो फिनिशिंग दोबारा करना चाहें तो सिर्फ उन सफेद टोरा लाइमस्टोन ब्लॉक्स को इतनी नफासत से तराशने और बाहर लगाने का खर्चा कम से कम $250 मिलियन होगा। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? अगर हम जमीन की खरीदारी, कंक्रीट की बुनियाद, कानकुनी, क्रेनों का किराया और मजदूरों की तनख्वाहों को जमा करें तो ये कुल खर्चा $2.95 बिलियन बनता है, यानी तकरीबन $3 अरब। $3 अरब। और हैरानी की बात यह है कि उसमें रोड टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी और उन देओ हैकल मशीनों को चलाने के लिए बनाए जाने वाले उस खुसूसी पावर प्लांट की कीमत तो शामिल ही नहीं है। और सबसे अहम और हैरान कुन पहलू ये है कि हमारे पास जीपीएस है, लेजर लेवलिंग है, दुनिया की सबसे बड़ी क्रॉल क्रेन्स हैं और डायमंड वायर सॉ मशीनें हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अंबे की मामूली छेनियों, बांध की रस्सियों और लकड़ी के रोलर्स से ये मौजिज़ा कर दिखाया था। ये सारी बहस हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल की तरफ लेकर आती है। अगर आज कोई हमसे पूछे कि क्या हम 2026 में ये पिरामिड बना सकते हैं, तो इस सारी जदीद साइंस के बावजूद जवाब नहीं है। लेकिन क्यों? क्या हमारे पास $3 अरब नहीं है? नहीं, वजह पैसा हरगिज नहीं है। $3 अरब आज की दुनिया में कोई बहुत बड़ी या नामुमकिन रकम नहीं है। जरा सोचें, इतने पैसों में तो दुबई का समुंदर के अंदर बना हुआ पाम जमेरा आइलैंड बन जाता है। हाँ, और अमेरिका का इंतहाई जदीद सोफी स्टेडियम तामीर हो जाता है, या कतर का कोई जदीद गैस प्लांट बनकर तैयार हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी या पैसे का तो मसला ही नहीं है। तो फिर असल रुकावट क्या है? अगर हमारे पास वसाइल हैं तो हम आज एक पिरामिड क्यों नहीं खड़ा कर सकते? आज की जदीद मादी दुनिया में सबसे बड़ी रुकावट टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मकसद यानी मोटिव है। मकसद? मतलब किस किस्म का मकसद? आज की हुकूमतें, इदारे और कॉरपोरेशंस
اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری صرف وہاں کرتی ہیں جہاں سے انہیں کوئی مالیاتی آؤٹ پٹ، کوئی منافع یا ریٹرن آن انویسٹمنٹ ملے۔ ظاہر ہے ہر کوئی منافع دیکھتا ہے۔ آج کا کوئی بھی انسان یا کوئی بھی حکومت 3 ارب ڈالرز ایک ایسے ٹھوس پتھر کے ڈھانچے پر نہیں بہائے گی جس کا کوئی معاشی فائدہ نہ ہو، جس میں کوئی شاپنگ مال نہ ہو، کوئی لگژری اپارٹمنٹس نہ ہوں۔ لیکن قدیم مصریوں کی سوچ تو بالکل مختلف تھی نا؟ ان کے پاس ایک گہرا مذہبی جنون اور عقیدہ تھا۔ ان کے لیے یہ محض ایک عمارت نہیں تھی، بلکہ موت کے بعد کی زندگی اور اپنے دیوتاؤں سے جڑنے کا ایک کائناتی ذریعہ تھا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ جدید علم، ہماری یہ شاندار انجینئرنگ اور ہماری یہ جدید ٹیکنالوجی ہمیں زندگی گزارنے کی سہولت تو دے سکتی ہے، ہمیں معاشی طور پر منافع بخش منصوبے تو دے سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں ہمیں وہ عظیم مقاصد نہیں دے سکتی جو انسانیت کو ناممکنات سے لڑنے، کئی دہائیوں تک انتھک محنت کرنے اور پتھروں میں جان ڈالنے پر مجبور کر دیں۔ اور یہی اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ ٹیکنالوجی صرف اور صرف ایک آلہ ہے، یہ ایک ٹول ہے۔ بالکل۔ جب تک اس ٹول کے پیچھے کوئی ایسا جنون، کوئی ایسا دیوانہ پن یا مقصد نہ ہو جو نسلوں تک محیط ہو، آپ ایسے لاپرواہ اور پر اسرار شاہکار تخلیق نہیں کر سکتے۔ مصریوں نے یہ پروجیکٹ اس لیے شروع اور ختم کیا کیونکہ ان کی پوری تہذیب، ان کے عقائد اور ان کی زندگی کا واحد مقصد اس تعمیر سے جڑا ہوا تھا۔ بالکل صحیح کہا۔ اور اس گہری اور طویل بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری خیال جو دیکھنے اور سننے والوں کو واقعی ایک عجیب سی حیرت میں مبتلا کر دے گا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس منظر کا تصور کریں۔ کیسا منظر؟ اگر کل ہماری یہ جدید اور ترقی یافتہ تہذیب کسی بھی وجہ سے ختم ہو جائے، کوئی آفت آ جائے یا ہم خود اسے تباہ کر لیں، تو کیا ہوگا؟ یہ تو ایک خوفناک خیال ہے۔ شیشے، اسٹیل اور کنکریٹ سے بنی ہماری یہ فلک بوس اور شاندار عمارتیں جن پر آج ہمیں اتنا ناز ہے، وہ محض چند 100 سالوں میں زنگ آلود ہو جائیں گے۔ ان کے شیشے ٹوٹ جائیں گے اور وہ زمین بوس ہو کر مٹی میں مل جائیں گی۔ کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ لیکن دوسری طرف گیزا کا وہ پیرامڈ، وہ پتھروں کا ڈھیر جسے ہم آج اتنی حقارت سے محض ایک پرانی عمارت سمجھتے ہیں، وہ پچھلے 4500 سال سے اپنی جگہ پر سینہ تان کر کھڑا ہے، اور شاید اگلے 4500 سال تک کھڑا رہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آج کی اس انتہا درجے کی جدید ٹیکنالوجی سے بنی کوئی ایک بھی چیز، کوئی ایک بھی عمارت یا مشین ایسی ہے جو آج سے 5000 سال بعد آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا ہی پراسرار، ناقابل تسخیر اور حیران کن راز بن سکے؟ کیا ہم کچھ بھی ایسا بنا رہے ہیں جو لافانی ہو؟ یہ وہ سوال ہے جو بلا شبہ ہماری جدید ترقی اور ٹیکنالوجی کے غرور کو چیلنج کرتا ہے اور ہمیں تنہائی میں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل ترقی اور اصل لافانیت کیا ہے۔ ذرا اس پر سوچئے گا۔